زندگی کے میلے میں ہم گم ہیں۔ جس طرح ایک مثال سے میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے نا، اپنے باپ کے ساتھ، باپ کہتے ہیں آؤ چلو میلے پہ ہم چلتے ہیں، آپ کو میلہ دکھاتا ہوں، شو دکھاتا ہوں۔ وہ بچہ اپنے کچھ وقت تک تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، چلتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بچہ والد کا ہاتھ چھڑا گیا اور باپ یہ سمجھا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ پھر کثرت کے ساتھ بھیڑ جو پڑی، وہ بچہ گم ہو گیا، یعنی باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ اب باپ اس کو ڈھونڈ رہا ہے اور بیٹا باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اب ایک دوسرے کو مل نہیں رہے۔ روتا رہا، ابا ابا کرتا رہا، کسی نے اس کو اٹھایا، بلایا، پکڑا، پوچھا کون ہو، نام نہیں بتا سکتا، کس کے بیٹے ہو نام نہیں بتا سکتا، کہاں رہتے ہو اتا پتہ نہیں ہے، ایڈریس نہیں بتا سکتا، بس ابا 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 کہہ رہے۔ ادھر والد کی محبت تلاش میں ہے، ادھر بیٹے کی جو محبت ہے وہ اس کو تلاش کر رہی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے؟ ہر طرف سے شور ہے، بے ہنگم شور، لاؤڈ سپیکر کا شور، لوگوں کا شور، اور لوگ جو ریڑھی لگانے والے ہیں ان کا شور۔ اب شور میں کوئی کسی کی سن بھی نہیں سکتا، زندگی کے میلے میں کوئی کسی کی نہیں سن سکتا۔ اچانک بچے کو پیشاب آتا ہے، اب کون کرائے اس کو پیشاب؟ یہ جو آدمی اس کو اٹھا کے اس کے باپ کو تلاش کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بچے نے پیشاب کیا ہے، بچے نے شلوار کے اندر پخانہ کیا ہے، اس نے بھی اتار کے پھینک دیا کہ تو جا، اب تجھے کون اٹھائے، غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے۔ باپ ڈھونڈتے 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 پہنچ گیا اپنے بیٹے تک، اور اس کو جب دیکھا تو پدری شفقت، باپ کی شفقت، اور جو بیٹا تھا باپ سے جدائی، وہ آپس میں ملا، آپس میں دونوں ملے۔ جب دونوں ملے تو باپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو اتار دیا، لوگوں نے اس کو پھینک دیا، لوگ اس سے ہٹ گئے، لیکن باپ تھا، اس نے اس کی کسی بھی گندگی کی پرواہ نہیں کی، اس کو سینے سے لگایا، اس کو اٹھایا، اس کو چوما اور اس کو گھر لے آیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی رحمت ہماری تلاش میں ہے، اور ہم ہیں زندگی کے میلے میں رحمت الہیہ سے ہاتھ چھڑا کے زندگی کے میلے میں گم ہو گئے ہیں۔ طلب تو ہے، تڑپ تو ہے، بے چینی جو ہے، ایک خالی پن تو محسوس ہوتا ہے، ہر مسلمان کو خالی پن ضرور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بے چین ہے۔ یہ پھر بے وقوف جو ہوا انسان نشے میں سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کے جو میلے ہیں ان میں سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے، سہ نماؤں میں جو سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ خالی پن تو اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی متلاشی ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے سکون ملے۔ رحمت الہیہ بھی اس کے انتظار میں ہوتی ہے، اس کو گویا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہ بندہ گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے، لیکن جب یہ پوری طلب کے ساتھ رحمت الہیہ کو ڈھونڈتا ہے اور اس سے اس کا اتصال ہوتا ہے، تو پھر رحمت الہیہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، یاروں نے اس کے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلق منقطع کر دیا، بڑھاپے کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے گھر کے افراد نے اس کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب جس کی زندگی کی شام ہو چکی ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور ہاتھوں پر ریشہ ہے، کانپتا ہے، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، سب نے اس کو دھتکار دیا ہے، لیکن رحمت الہیہ پھر بھی اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے، چاہے یہ گناہوں میں جتنے بھی لتھڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم زندگی کے میلے میں ہم اتنی گم ہو چکے ہیں
کہ رحمت الہیہ باوجود ہمارے تلاش کرنے کے ہم اس کی جانب پہنچ نہیں پا رہے. گناہوں کے فاصلے اور گناہوں کا بے ہنگم شور ہمیں رب قدوس تک، اس کی رحمت تک ہمیں نہیں پہنچا رہا. اندر خالی ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف کمی ہے تو اللہ رب العزت سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے یہ کمی ہے. تم اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو، اس کے سامنے جبین نیاز جھکا کر تو دیکھو، اس کے سامنے عاجزی کر کے تو دیکھو، اس کے ساتھ سامنے کانپتے وجود کے ساتھ آ تو دیکھو، اس کے سامنے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھو، گڑ گڑا کر تو دیکھو. رحمت الہیہ اپنی چادر میں نہ ڈھانپ لے تو کہنا میرے دوستو آج ہمارے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں کمی ہے، جبھی تو ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. آج زندگی کے میلے میں ہم کھو چکے ہیں. میرے دوستو رب کی طرف بندہ آ جائے، تسکین بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی. ہمارے آنے میں دیر ہے، رحمت الہیہ کا ہمیں ڈھانپ لینا اس میں کوئی دیر نہیں ہے.